الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم رواہ المسلم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل ہونا یا قتل کرنا ہر چیز کو مٹا دیتا ہے سوائے قرض کے۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اس سے پہلے جو حدیث مبارکہ کل بیان ہوئی ہے اس میں اس کا مفہوم واضح بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں جو ظاہر حدیث کا مفہوم ہے، تشریح ہے، یہ یعنی ارادتاً عمدن یعنی قتل کیا جانا بھی شہید ہے، یعنی لڑتے لڑتے اس کو قتل کر دے، اس کو کہتے ہیں قتل ہو جانا۔ ایک ہوتا ہے قتل کیا جانا، وہ بھی شہید ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قتل سے مراد قتل کرنا یعنی جہاد کرنا بھی ہو۔ دو باتیں ہو گئی۔ راستہ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، کفار کو قتل کر رہا ہے، یہ بھی قتل کرنا ہے۔ اور ایک قتل ہو گیا ہے یعنی شہید ہو گیا ہے، یہ بھی قتل کرنا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں حدیث ظاہر اور باطن پر واضح ہے، ظاہری معنی میں بھی اور باطنی معنی میں بھی۔ جو بات ہوئی ہے کہ جہاد کا تذکرہ ہے کہ یعنی جو جہاد میں کسی کو قتل کرے یا قتل ہو جائے، دونوں صورتیں ہیں۔ اب اس سے جو قرض ہے، قرض دین، ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ یکفر کل شیء الا الدین، جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں، لیکن اس کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ قرض سے مراد ایسا قرض ہے، وہ قرض ہے جس کا مطالبہ کرنے کا حق بندے کو ہو۔ مراد ہے اس نے کسی سے ادھار پیسے لیے اپنی کسی ضرورت کے لیے، اگر تو اس کی نیت دینے کی تھی، جہاد کا وقت آ گیا، جہاد پہ چلا گیا، شہید ہو گیا، تو اس قرض کی بابت اس کو سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمہ قرض تھا، اس میں وسعت تھی، ادا کر سکتا تھا، جان بوجھ کے نہیں دیا، نیت اس کی خراب تھی، تو اللہ تعالیٰ شہادت کے بدلے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اب یہ قرض جو ہے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ حقوق العباد میں بندہ جو ہے اسے مطالبہ کرے گا، میں نے تمہیں قرض دیا تھا، تمہاری ضرورت پوری کی تھی اور تم مجھ سے مکر گئے، تم نے ادا ہی نہیں کیا۔ اب اس میں آگے جو ڈیٹیل ہے مختلف ہے، چاہے بیوی کا مہر ہو، حق کے دین جسے حق مہر کہتے ہیں، دینے یعنی قرض مہر ہو، یا کسی سے لیا ہوا قرض ہو،
یا کسی نے امانت رکھائی ہے تو وہ بھی قرض ہی ہوتی ہے، وہ اس پر ہو، یا مال غصب کر لیا وہ بھی ظاہری بات ہے کسی کا تھا. یہ سب بندوں کے حقوق ہیں. کچھ علماء خیر فرماتے ہیں کہ اپنے ذمہ اس کی اگر زکوٰۃ ہے، جان بوجھ کر نہیں دی، ٹال مٹول کرتا رہا، فطرانہ ہے، قربانی ہے، کوئی نظر مانی تھی، یا نماز روزہ وغیرہ ہے، تو مرقات نے یہاں ان سب چیزوں کو دین یعنی قرض ہی مانا ہے. مگر عزیزان گرامی قدر یہ اتنا قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے یہ قول، کیونکہ اس طرح تو پھر کوئی شخص اس کے کوئی گناہ نہیں بخشا جائے گا، تو پھر شہادت کا کیا فائدہ یا کیا اجر ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. عام جنگ ہوئی تو وہ پھر جوش بھی مجاہد میں نہیں پیدا ہوتا. اس طرح کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا. سچی بات تو یہی ہے کہ وہی قرض ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جو اس کے ذمہ ہے، کسی سے لیا ہے، جان بوجھ کر ادا نہیں کیا ہے، وہ نہیں اللہ رب العالمین بخشے گا. جب اس کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ سارے بخش دے گا. یقیناً شہید کا رتبہ اس نے پایا ہے، یقیناً ایمان سے فوت ہوا ہے، تو شہید تبھی ہوگا نا. کافر کو تو شہید نہیں کہتے. شہید وہی ہوتا ہے جو ایمان کے ساتھ فوت ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، کسی ریاکاری کے لیے جنگ نہیں کرتا، کسی لالچ کے لیے جنگ نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے جنگ نہیں کرتا، ملک کے لیے جنگ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی جنگ شہادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو یکفر کل شیء، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، الا الدین، سوائے اس کے جو اس کے ذمہ قرض ہے. اللہ رب العالمین قرض اس کا مطلب ہے بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض سے خلاصی عطا فرمائے، اور جو مقروض نہیں ہیں ان کو ضروریات زندگی اتنی پوری کرے، کھلا رزق دے تاکہ ان کو قرض لینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.